2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیے 10 تک کے بعد with ساحر. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Of course, میرے پاس ہمارے پینلسٹ موجود ہیں. پروفیسر ناگپال کی طرف آتا ہوں. سر پلیز. I do apologize کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا کم وقت ملا. پلیز. No problem. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ جوتش کا علم ہے، وہ ایسٹرونومی ہے. اور سن لیجئے، میکسیکو کی مایا کو اس کی بخشش تھی. یہ مایان جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار، یہ اس کی دین کا حصہ ہے. جی بالکل. تو یہ سب اس کے فضل ہیں. اور جس کے پاس دولت ہے، حسن ہے، علم ہے، طاقت ہے، وہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر کچھ ہے تو وہ اس کی بخشش سے ہے. تو اس کی دی ہوئی بخشش سے جو جوتش کہتی ہے، یا جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جیسے ہندوؤں میں ابھی کالکی اوتار آنا ہے. اچھا، لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق وہ اوتار لے چکا ہے. جی، جیسے امام مہدی کا ظہور ہے، ریسریکشن آف جیزس کرائسٹ ہے، مطلب دجال کا ظاہر ہونا. میرا عرض یہ ہے کہ جو جوتش ودیا ہے اس کے مطابق جو یگوں کا علم ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ چاروں یگ جس کو آپ گولڈن، سلور، برونز اور آئرن سے تشبیہ دیتے ہیں، ہم بحث کرتے آئے ہیں. 1200 سے 12,000 سال یہ گاڈز کی ایج ہے، اور 24,000 سال تک یہ برہما کا ایک دن ہے. برہما جسے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو یہ کام دیا گیا کہ تو دنیا کو کریٹ کر، تو وہ اس کا ایک دن ہے، اور اتنا ہی اس کی ایک رات کا ٹائم ہے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ 43 and 8,000 ابھی دنیا باقی ہے اس کیلکولیشن کے مطابق. یہ دنیا کہیں نہیں جا رہی. ہاں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ارچا کا کیلاش سے ورود کرنا، یہ اسی ڈیٹس کا، یہ انہی سیاروں کا بالکل ہے. تو ہوگا اور ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بندہ اپنی جوتش یا اپنا علم چلاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. دوسرا عرض میں یہ کروں گا کہ قیامت تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ انسان غافل ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میں عرض کروں گا حسن عمل. جیسے آپ حقوق العباد کی بات کر رہے تھے کہ آپ دوسروں کو کتنا خوش کر سکتے ہیں. میرا مالک تو بندے کے دل میں رہتا ہے، میں یہ جانتا ہوں. تو آپ اس کے لیے عبادت کریں، مگر دل سے، محبت سے، اتنا کہ وہ اپنے آپ کو محسوس ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر چیز پہ وہ قادر متعلق ہے. وہ اس قیامت کو بھی ٹال سکتا ہے، اس کی مرضی ہے جو کچھ کرے. ایک ٹیلی فون کال ہے لبنہ کی اوکارا سے. لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم لبنہ. السلام علیکم صاحب بھائی. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. لگ رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے کے پروگرامز دیکھیے گا، بہت سارے جن بھوت آئیں گے. صاحب بھائی میں آپ کو ڈرائیے. تھینک یو. میرا تو یہ مین موضوع ہے آج کل قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، قیامت کے. تھینک یو. اچھا دیکھیے، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. میں ابھی تھوڑی سی یہ اپرچونٹی لے رہا ہوں نیکسٹ ویک کا بتانے کے لیے. یہ ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب سے پہلے ہم نے بھی شوز کیے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں جنوں بھوتوں کے بہت سارے شوز. لیکن یہ جو اگلا ویک منائیں گے، اس میں ہم آپ کی پرسیپشن کو، میں پاکستان کے لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کرنا چاہتا ہوں. جس پرسیپشن سے ہم دیکھتے ہیں نا، پہلے ہم نے آپ کو صرف انفارمیشن دی تھی، اس وقت ہم آپ کو ایسی نالج ڈسپرس کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویک کہ نیکسٹ ویک کے شوز بالکل مس نہیں کیجیے گا. ایک شو بھی مس مت کیجیے گا. اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں سر کہ وہ میں یہاں حاضر ہوں، لیکن اپنی رائے اور بڑی مشکل سے میں نے سننا سیکھا ہے. ناگپال صاحب کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں، اور ہم سب جو ایک جگہ متفق ہیں وہ وننس آف آل مائٹی اللہ کی ہے. پھر اس کی معرفت کے لیے کوئی پتھر لے، کوئی بشر لے، یہ اس کا معاملہ ہے. ہم اس کی معرفت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے نبی و رسولوں کو لیتے، اور اس میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے بھی یہ مشکل ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو لوگوں نے کہا یا محمد، تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو کیا ہم اسے دیکھ سکتے؟ کہا دیکھ نہیں سکتے. کہا سن سکتے؟ سن نہیں سکتے. محسوس کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. چھو سکتے؟ چھو نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ہم ایسے خدا کو کیسے مان لیں کہ اس کو نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، نہ محسوس کر سکتے،
تو کیسے مان لیں؟ سرکار نے فرمایا دیکھو مجھے مانو اسے. ہاں کیا بات, میں کیسا ہوں, کیا بات. میں thing. اچھا نہیں, آج ایک کام یہ کریں, آپ کے پیغام کو بڑھا رہا ہوں کہ قیامت تو ساتھ ہے. پریکٹیکلی ایک جمعہ ہے, بندوں کا حق بالکل ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی عبادت خانے میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو. اچھا مجھے ایک بات, وہ نماز کی بھی ہو چکی, تو کوشش کر رہا ہوں کہ خوبصورتی سے وہاں پہنچ سکوں کہ ایک مکان کے لیے 10 12 اور 25 پلر 50 پلر بناتے ہیں. دین کے لیے مسلمانوں ایک پلر نماز ضرور بنا لینا بس. میں قاضی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی خدا کو دیکھ سکتے ہیں نہیں, ہم چھو سکتے ہیں نہیں, پر محسوس کر سکتے ہیں نہیں, تو صرف مجھے دیکھ لیں اور سب کچھ. خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر یہی کہا, جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. تو بات یہ ہے کہ اس ساری باتوں سے, ان ساری باتوں سے ہم کچھ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اچھا نہیں ڈرا رہے, مجھے نہیں لگتا. میری بات سن لیں پلیز. میرے ہوتے ہوئے آپ ڈر رہے ہیں؟ نہیں, یہاں بیٹھے ہوئے نہیں, وہ جو سن رہے ہیں. وہ تو ابھی اینڈ میں بالکل کلیئر کروں گا, ڈونٹ وری. دوسری بات, حضرت دانیل کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ہے کہ وہ وقت ایسا مصیبت کا ہوگا کہ نہ اقوام میں آج تک آیا ہے اور نہ ہوگا, پر یہ اقوام عالم پوری دنیا میں ہوگا. لیکن وہ جو خداوند کا نام لے گا وہ رہائی پائے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے بچ بھی سکتے ہو, اور بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. ہاں جی ضرور. اس کے بعد ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئی نو نوری صاحب آپ بےتاب ہیں کچھ کہنے کے لیے, میں ضرور آپ کو موقع دوں گا, ضرور آپ کو موقع دوں گا. خاموشی سے بیٹھے ہیں مدت سے بھائی. ان اللہ مع الصابرین, اللہ میرے ساتھ ہے, میں صبر سے بیٹھا ہوں. نہیں, میں مسلسل دیکھ رہا ہوں نوری صاحب نا بڑے اچھل رہے ہیں. نہیں, آپ نے تو پاس ہو گئے, سوالوں کے جواب دے دیے. مشتری کہاں ہے, نہیں ابھی تو باقی ہے جی. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے نیکسٹ پروگرام پاکستانیوں کے پرسپشن پہ کر رہے ہیں. تو ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بوزون پارٹیکل جو ڈسکور ہوا ہے سرن لیبارٹری میں, تو اس میں جو ہمارے جو پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی جو پارٹیکل فزکس کی جو تھیوری ہے وہ بھی یوز ہوئی ہے, جس میں پاکستانی سائنسدان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. کیمرے کو یوں دیکھیے اور اس کے بعد کیمرے کو یوں دیکھیے. ہم لوگ ہر نسل کے ہو سکتے ہیں, ہر رنگ کے ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کسی کو کنڈیم کریں یہ کہہ کے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, اسی زمین میں رہتا ہے اور اس کی شناخت پاکستانی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنوں کا انتظار کریں, ان کو دوسروں کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد میں روئیں, بہتر یہ ہے کہ ہم اپنوں کو گلے لگائیں. اللہ اکبر. جمعہ کا وقت ہو گیا شاید. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.